अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सानह पठानकोट की। भारत की बगैर शवाहिद की पाकिस्तान पर तनकीद क्यों। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे क्या मरदमशुमारी मुकर्ररा वक्त पर होने जा रही है या हस्बे रिवायत ताखिर का शिकार। मरदमशुमारी से छुटकारा क्यों। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सकाफती त्यौहार की जो कि पाबंदियों की नज़र में है और पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, और मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल हमेशा मौजूद होते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अस्सलाम वालेकुम सर। अयाज़ अमीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाक भारत ताल्लुकात की बात की जाए तो हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे। रिवायती हरीफ भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ख़राब करने के दर पर लगा रहा है। भारत की इंतहा पसंदाना सोच और रवैये के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया, बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। लेकिन भारत में जब भी कोई वाक़या होता है खट से उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है, चाहे वो भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो, समझौता एक्सप्रेस हो जिसमें कर्नल प्रोबत जो मुलजिम थे उन्होंने एतराफ़ भी किया था, उसके बाद मुंबई पर अटैक हो जिसमें RVS मानी उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफात भी किए थे। उसके बावजूद हमेशा से भारत जो है वो रिवायती तौर पर दुश्मनी निकालता रहा है। नाज़रीन, बात करें कि 2 फरवरी 2016 की तो भारत के बड़े एयरबेस पर हमला हुआ, पठानकोट हमला, जिसके बाद भारत और भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को निशाना बनाया, फिर रिवायती अदाकारी का सामना किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। अब ज़रा भारत से ये तो पूछा जाए कि अगर पेशगी इतला थी तो उसके बावजूद हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए गए थे। एक दिन पहले अगर पुलिस SP की गाड़ी को चोरी कर लिया गया था तो उसकी FIR क्यों नहीं काटी गई थी। एक दिन पहले ये दुकान क्यों बंद करा दी गई थी, मार्केट्स क्यों बंद करा दिए गए थे, वहाँ से हिफाजती बैरियर्स क्यों हटा दिए गए थे। 4 दिन तक हमने देखा कि भारतीय सरकार खामोश रही, लेकिन उसके बाद भारतीय सरकार भी मैदान में आ गई। मीडिया तो उनका जहर उगल ही रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ मोबाइल फ़ोन्स दिए गए पाकिस्तान को कि उसके बिना पर मुकदमा दर्ज किया जाए गुजरावाला में और फिर उसके हवाले से जो है वो तहकीकात की जाए। इसी पर हम बात करेंगे। अयाज़ अमीर साहब, बहुत लंबा इंट्रो मैंने दे दिया है, लेकिन चूंकि इसको थोड़ा सा लिंक करना ज़रूरी था। वजह क्या लगती है आपको कि भारत ने अभी तक कोई ठोस शवाहिद तो दिए नहीं, सिर्फ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी बिना पर जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। देखें, ये हमारे तल्लुकात के तनाज़ुर में आप कुछ भी कह सकते हैं, पर बात इतनी सादा नहीं है जितना कि जो हम पाकिस्तानी कई दफ़ा बना देते हैं। मसला ये है कि आज भी हिंदुस्तान हम पे दबाव डाल रहा है। अगर FIR एक अब जो है यहाँ पे कट रही है पाकिस्तान में पठानकोट हमले के बारे में, तो क्यों कट रही है? हमें तो ये कहना चाहिए कि ये सब इल्ज़ामात गलत हैं, झूठ हैं, कोई बुनियाद नहीं है। पर जब हम वो पोजीशन नहीं इख्तियार कर सकते और हम कहते हैं कि हम देखेंगे, आप हमें शवाहिद दें, तो हमारी पोजीशन उससे ख़राब होती है। और वो क्यों ख़राब होती है कि यहाँ पे कई तंजीमें हैं जिनका माजी ऐसे रहा है, जिन्होंने जहाद का अलम जो है बुलंद किया और एक उनका पूरा बैकग्राउंड है कि ऐसे करते रहे। तो हमें ये फ़ैसला करना चाहिए। अब भी वक्त बहुत गुजर गया, ख़ास तौर पे जब ज़रब अज़ब शुरू हो गई थी कि ऐसी तंजीमों को हमने टॉलरेट करना है या नहीं करना। जैश मोहम्मद पे इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगा। जैश मोहम्मद का एक पूरा एक जो है एक तारीख़ है, पर अगर वो हमारे सरज़मीन पे हैं, कोई हमारे इलाके हैं, मसलन जनूबी पंजाब वहाँ पे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली खामखा हम डिफेंसिव पे आ जाते हैं और हमारी पोजीशन। तीन हकायक सामने रख लीजिए। देखिए, एक दिन हमला होता है इंडियन एयरबेस के ऊपर और उस हमले के दौरान इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती। ये दूसरी हकीकत। तीसरी हकीकत ये है कि जैसे ही वो हमला ख़त्म होता है तो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल उस हमले का इल्ज़ाम ले लेती है, वो क्लेम कर लेती है। अब यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनकी जो टेरिटरी है जो इंडिया कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है।
اس کے بعد الزامات لگانے جب شروع ہوتے ہیں، جب اجیت دوول صاحب سامنے آتے ہیں، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، تو وہ الزام تراشی پھر جیش محمد کا جو آپ نے نام لیا اس کے اوپر آتا ہے۔ شروع میں جب حملہ ختم ہوا تھا تو یونائٹڈ جہاد کونسل نے اس کا الزام اپنے ڈاکٹر صاحب یونائٹڈ جہاد کونسل بیٹھی کہاں پہ ہے؟ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں فزیکلی وہاں پہ بیٹھی نہیں، جنہوں نے، یہی تو بات ہے، ان کے جو سربراہ ہیں سید صلاح الدین، وہ مظفر آباد میں ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ اب وہ جب آ کے حملہ ہوتا ہے ایک، بھائی 2 دن تو آپ چپ کر جائیں، اور وہ وہاں پہ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس سے ہماری ساری پوزیشن جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ یونائٹڈ جہاد کونسل وہ جو تنظیمیں ہیں، اور خاص کر کے ان کی اپنی تنظیم جو ہے حزب المجاہدین، وہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں ہے، مظفر آباد میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جیش محمد کے جو ہیں یہ مولانا اظہر صاحب، یہ مظفر آباد میں جا کے تقریر کرتے ہیں۔ اگر ایسے کرتے ہیں تو ہم مواد دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے پہ الزام لگ سکے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے، آپ ہمیں شواہد دیں، فلانا دیں، ہم انویسٹیگیشن کریں گے، فلانا ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا کچھ صاف ہو کہ ہم کہیں یہ سب بکواس ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اچھا، مواد کی بات کر لیجیے۔ دیکھیے، مواد ابھی تک ہمیں کیا پرووائڈ کیا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ وہ حملہ آور جو تھے وہ کچھ پیمفلٹس پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ ٹیلی فون کالز آئی ہیں اور اس میں کسی بیٹے نے ماں سے بات کی ہے، ماں کا لفظ اس کے اوپر بڑا اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور استاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایویڈنس ہے، یہ 3 ایویڈنس، اس سے زیادہ ثبوت ابھی تک اجیت دووال نے یا انڈیا نے پاکستان کو پرووائڈ نہیں کیے ہیں۔ اب ان ثبوت کے بیسس کے اوپر دیکھیے، ابھی تک جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس میں وہ ان کو یہ بھی نہیں تعین کر سکے کہ حملہ آور کتنے تھے۔ کبھی 4 کہا جاتا ہے، کبھی 6 کہا جاتا ہے، فورنزک ایویڈنس کچھ اور کہتا ہے۔ اچھا، بارڈر سیکیورٹی فورس جو ہے ان کی، سب وہ پوری کی پوری فوج ہے، وہاں 2.5 لاکھ کی نفری ہے ایاز صاحب، جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے ان کی انڈیا کی، اس میں 2.5 لاکھ کی نفری ہے، ان کا اپنا ایئر ڈیفنس ہے، ان کے پاس 2 درجن سے زیادہ جہاز ہیں۔ انہوں نے کہیں بھی یہ کمپلین نہیں کیا کہ بارڈر کا بریچ ہوا ہے، کہ بارڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستانی کنٹرولڈ ایریا سے یا پاکستان کی ٹرین سے کوئی گیا ہے، یہ 2 چیزیں حقائق ہیں جو بارڈر سیکیورٹی فورس نے کبھی نہیں کہا کہ بارڈر کی بریچ ہوئی ہے۔ اور جتنی بھی رپورٹس ہمیں ملی ہیں اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 4 ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 6 ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے اور پھر آپ کہہ دیں کہ وہ سارا کا سارا الزام پاکستان کے اوپر لگانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس پہ ہمیں جچتا نہیں ہے کہ زیادہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں اور ہم کہیں کہ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ماضی میں یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اپنے آپ کو ننگا کرنے والی بات ہے اور ہمیں وہ اچھا نہیں، وہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میں صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، ماضی کا اس میں کوئی جواز تھا یا نہیں تھا، لیکن ایسی تنظیمیں جو اب بھی بلیو کرتی ہیں کہ ہم ملیٹنٹ ایکٹیویٹی یہاں بیٹھ کے بارڈر پار کر کے کر سکتے ہیں، وہ سوائے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فیاض صاحب، یہاں میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں اپنی ٹیریٹری ہم کبھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ استعمال کی جائے کسی دوسرے ملک کے خلاف۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگلی ٹائمز آف انڈیا نے فروری 21 کو ایک رپورٹ لگائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پٹھان کوٹ بیس کمانڈر شفٹڈ لینز آن انسائڈر رول۔ یہ انڈیا ٹائمز آف انڈیا نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ جو بیس کمانڈر تھا اس کی ٹینیئر سے پہلے اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اب انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز غور کر رہی ہیں کہ اس میں سب میں کوئی انسائڈر رول تو نہیں تھا۔ دیکھیے ٹھیک ہے سر، ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ صرف کچھ موبائل فونز اور جو کال ٹریس ہوئی ہیں اس کے بنا پر مقدمہ درج نہیں کیا جاتا اور انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ چودھری نثار نے بھی 5 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو کہ وہاں جا کر انویسٹیگیشن کرے گی یا انٹیروگیشن کرے گی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایاز امیر صاحب، آپ مواد کی بات کر رہے تھے کہ ایویڈنس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، اگر تو پاکستان میں بھی دہشت گردی میں اور تخریب کاری میں بارہا بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے، جسے مختلف فورمز پہ بھی دیا گیا ہے، تو وہاں کیوں اس طرح ایف آئی آر نہیں درج کی جاتی، وہاں کیوں انویسٹیگیشن؟ میں ایک اور تناظر میں آپ سے وہ گزارش کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ
हमारा टेररिज्म का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। اس میں کسی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو وہ اور بات ہے، لیکن اس کی جڑیں یہیں پہ ہیں۔ ہماری پچھلے 30 سال کی جو پالیسیز ہیں، جو ہم نے اپروچ اختیار کی، اسی سے اب ہمیں جو ہم نے کچھ پتہ نہیں کیا سوچ کے ہم نے کی تھی، ہمیں وہ بلائیں جو ہیں ہمیں ہی کاٹنے کو اب جا رہی ہیں۔ وہ ایک چیز ہے۔ ہمارا جو یہ سارا کشمیر کی طرف سے جو جہادی تنظیمیں تھیں، ان کا ایک فلسفہ اور جواز ایک پرانے زمانے میں تھا کہ دیکھیں اتنی سی ہیں مجاہدین، وہ 5 لاکھ انڈین فوجیوں کو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ٹائی ڈاؤن کر دیا ہے۔ وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ ہمیں جو ہے اب کنسنٹریٹ اپنے پرابلم پہ کرنا ہے۔ ہم یہ 2 فرنٹس پہ ایسے کر نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی ہم کر رہے ہیں، لیکن جب تک ایسی تنظیمیں رہیں گی، ان کو ان کی ایکٹیویٹی پہ پابندی نہیں ہوگی، انہیں آزادی ہوگی، وہ جہاد کا، لبریشن آف کشمیر کا علم اٹھائیں گے، ان کے جو ٹرینڈ آرمڈ کارڈرز ہوں گے، تو چاہے وہ پٹھان کوٹ میں یا کہیں اور ملوث ہیں یا نہیں ہیں، ان کی موجودگی کی وجہ سے ہم پہ الزام لگتا رہے گا۔ اس سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ یا تو ہے نا کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 5 لاکھ یا 7 لاکھ فوج کو ٹائی ڈاؤن کر کے کشمیر میں یہاں پہ ہم نے حملہ کرنا ہے راجستھان پہ یا پھر تو بات کو جواز بنتی ہے۔ وہ بات ہی نہیں ہے، وہ قصہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ماضی کی دھول میں وہ گم ہو چکی ہیں۔ اب یہ ایک جیسے ہم نے کہا افغانستان یہ جو ہے طالبان کے حوالے سے ہمیں فیصلے ضرب عضب کے بعد جو ہے کرنے پڑے کہ ہم یہ پرانی چیز ہم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ تو اسی لحاظ سے ہمیں یہ ایک بڑا اسٹریٹجک فیصلے میرے خیال ہے 2 باتیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں۔ ایک بات تو ہے فوکس آن پٹھان کوٹ کے اس حادثے میں، اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا، اور ایک براڈر بات ہم کر رہے ہیں کہ غیر ریاستی طاقتیں پاکستان کے اندر اگر وہ پل رہی ہیں یا وہ بڑی ہو رہی ہیں، ان کو کس طرح روکنا ہے۔ یہ 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا جو ہمارا پاکستان ہے، اس میں اصول کس کا چلنا ہے، اس میں بات کس کی چلنی ہے؟ وہ پاکستان کی ریاست کی چلنی ہے یا غیر ریاستی طاقتوں کی چلنی ہے؟ اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ اگر ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی کوئی غیر ریاستی طاقت ہمارے کسی ہمسایہ ملک کے منصوبہ بندی کر رہی ہے، کسی قسم کی دہشت گردی، تو وہ پاکستان کے حق میں قطعاً کوئی کام نہیں کر رہی، یہ ہمارے خلاف کام۔ لیکن یہ معاملہ جو پٹھان کوٹ کے اوپر اگر آپ فوکس کر رہے ہیں، تو ابھی تک وہ استاد کے بیسس کے اوپر اور بیٹے اور ماں کے ٹیلی فون کی بات کے اوپر یہاں تک بڑھ جانا، مجھے تو یہ ایف آئی آر نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے، اس کا بیسس کیا ہے؟ کیوں کٹوائی ہے؟ وہ آپ نے شاید اس لیے کٹوائی ہے کہ فورن سیکرٹری لیول ٹاکس جو ہیں وہ چل جائیں، تو مطلب ہے کہ ہم پھر پریشر میں آ گئے۔ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں جب تک آپ کے پاس ایسی تنظیمیں رہیں گی، ان کا وجود بھاولپور میں یا کہیں اور رہے گا، آپ ایسے پریشر کے نیچے آتے رہیں گے۔ جب آپ باہر کے ملکوں سے بات کریں گے، جب آپ کا کوئی وزیر اعظم اوول آفس میں جائے گا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جب آپ سے باتیں کی جائیں گی۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ غیر ریاستی طاقتوں کو ختم کرنا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغربی سرحد پہ تو ہم ان کو ختم کریں لیکن کشمیر اور پنجاب کے حوالے سے وہ یہاں پہ رہیں۔ یہ کانٹرڈکٹری پالیسی چل رہی ہے۔ یہ صاحب دونوں ملکوں کی ذمہ داری بن جائے گی نا، کیونکہ دوسری طرف سے بھی حملے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، بلوچستان میں ہوتے ہیں، کراچی میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہی سوال میں نے آج سب سے کیا تھا کہ پاکستان بھی جب ایویڈنس دیتا ہے تو پھر بھارت کا اس پہ کیا رد عمل ہوتا ہے؟ تو انڈیا بھی وہاں پہ تو وہ ریاست خود کئی دفعہ ایڈمٹ کر لیتی ہے، ان کے بڑے بڑے آفیشلز جو ہیں وہ خود آ کے ٹیلی ویژن پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم یہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اجیت ڈووال کتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر کتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں۔ تو وہاں تو ریاستی ایک دیکھیں نا، وہاں کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو جواب دیں گے دہشت گردوں کو، کب دیں گے، کہاں دیں گے، وہ ہماری ثوابدید پہ ہے۔
تو ہمیں اس پوزیشن میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. جو ہماری مشرقی سرحد ہے اس پہ جو بھی ٹینشن وغیرہ ہوئی, ڈپلومیٹکلی ہم کیا کریں, سیاسی طور پہ کیا کریں, وہ بالکل اور چیز ہے. پر وہ زمانہ جہاد کا وہ اب ختم ہو چکا ہے. اگر یہ جو بات ہوئی ہے کہ آج سرتاج عزیز صاحب کا بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی کچھ موبائل فونز پر جو ہے مقدمہ درج نہیں ہوتا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف تو سرتاج عزیز صاحب یہ بات کریں, دوسری طرف ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ کے جو فورن منسٹری لیول پہ کوئی بات ڈائلاگز ہونے جا رہے ہیں وہ متاثر نہ ہو, شاید اس وجہ سے FIR بھی درج کر لی گئی ہے, کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ جائے گی وہاں پر. تو آپ وہاں پہ انویسٹیگیشن کرے گی کمیٹی جا کے؟ دیکھیے نا, ہم پہ پٹھان کوٹ کا حملہ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ پتہ نہیں DSP کا کیا رول تھا, پہلے دن کیا تھا, دوسرے دن وہ اپنی جگہ, لیکن فوکس تو پاکستان پہ آ گیا کیونکہ الزام لگا جیش محمد پہ. جیش محمد یہاں پہ موجود ہے, ان کے سربراہ یہاں پہ موجود ہیں. ان کے سربراہ وہی ہیں کہ جب وہ انڈین پلین ہائی جیک ہوا تھا اور وہ قندھار لے کے جایا گیا تھا, تو وہ جو 2-3 آدمی چھڑوائے گئے تھے, ان میں ایک وہ ہے صاحب جو ڈینیل پرل کے قتل میں حیدرآباد جیل میں ہیں, عمر سعید شیخ جو ہیں, عمر سعید شیخ, اور مولانا مسعود اظہر کو جو ہے انڈین جیل سے فورن منسٹر جسونت سنگھ قندھار لا کے اس نے وہاں پہ ہینڈ اوور کیا. وہاں سے وہ غائب ہو گئے, چمن بارڈر میں آ کے وہ گم ہو گئے. بھائی گم ہو گئے تو گم ہی رہیں, یہاں پہ آ کے جلسے جلوس کرنے لگ پڑے سربراہ, یہ ہم کیوں حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ نے لفظ الزام کا استعمال کیا. الزام ہیں جو ایکسیپٹ کی رسپانسبلٹی وہ یونائٹڈ جہاد کونسل نے کی. ٹھیک ہے, سب یونائٹڈ جہاد کاؤنسل سید صلاح الدین مظفر آباد میں بیٹھے ہیں, وہ سب کو پتا ہے. چلیں یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین کہ اب اگر یہ 5 رکنی ٹیم جاتی ہے تو وہاں پہ جو انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن کا سلسلہ بنتا ہے, اس سے پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ 31 مارچ کو بھی مودی اور نواز شریف کی ملاقات واشنگٹن میں ہونے جا رہی ہے. وہ ملاقات کے زمرے میں آئے گی, گفتن نشستن برخاستن ہوگی, یا واقعی اس کے بہترین نتائج نکلیں گے؟ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مردم شماری کی, جو کہ ایک اہم ٹاسک ہے اور جس پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں. بریک کے بعد اس پر ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تقریباً تمام ممالک کی اگر بات کی جائے تو کچھ وقفے کے بعد, جو کہ عموماً 10 سال کا ہوتا ہے, مردم شماری ہوتی ہے. اور مردم شماری جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں آبادی کم ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے, ضروریات کیا کیا ہیں, آبادی کا تعلق کس زبان سے ہے, کس نسل سے ہے, تعلیم وغیرہ, اور اس سے معاشی منصوبہ بندی کرنے میں کافی مدد بھی ملتی ہے, اور ساتھ ساتھ وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ممکن ہوتی ہے. ناظرین, پاکستان میں 18 سال ہو گئے ہیں مردم شماری نہیں ہوئی ہے, اور اب مارچ میں مردم شماری کی جائے گی, جس کے لیے فوج کی نگرانی کی بھی کچھ مطالبات سامنے آ رہے ہیں. لیکن فوج سے کہا گیا کہ 3,75,000 ہمیں فوج مہیا کی جائے, اور تاکہ اس کو ہم پروسیس کو کمپلیٹ کر سکیں. لیکن فوج کی جانب سے بہرحال بیان سامنے آیا کہ 1 لاکھ جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ مردم شماری میں حکومت کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مردم شماری جو ایک بہت ہی اہم ایک پروسیس ہے, لیکن یہ پروسیس 18 سال سے ڈیلے ہے, اور ابھی بھی کچھ, کیونکہ سندھ میں APC بلائی گئی مردم شماری کے حوالے, جس میں یہ کہا گیا کہ زندگی اور موت کا سوال ہے, قائم علی شاہ نے کہا. اس طرح کے بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے 3 یا 4 ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ایک تو لاجسٹکس کے حوالے سے ہے کہ کون کروائے گا, ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ہے جس میں فوج کا آپ نے ذکر کیا, پھر شاید کوئی سیاسی مفادات بھی چھپے ہوئے ہیں جو چاہیں گے کہ شاید مردم شماری نہ ہو, کیونکہ جس طرح آبادی کا تناسب بدل رہا ہے, جس طرح دیہی علاقے میں جو آبادی ہے وہ کم ہو رہی ہے, وہ لوگ موو ہو رہے ہیں شہری علاقوں میں. پھر پیسے کا معاملہ ہے, پیسے کا معاملہ یا سب انہوں نے حل کر دیا ہے. 14.5 ارب روپیہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے. جو فوجی حوالے سے جو لاجسٹک کا معاملہ آپ نے بتایا, وہ پرابلم یہ ہے کہ 1,66,000 سینسس بلاک بنائے ہیں انہوں نے جس میں سینسس کریں گے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں 2 لوگ چاہیے ہوں گے, ایک انومریٹر گننے والا اور ایک اس کی سیکیورٹی کے لیے. تو اگر 1,66,000 بلاک ہیں, آپ کو 2 لوگ چاہیے, تو اب وہ 3,75,000 کی فکر جو آپ نے کہی وہ میرا خیال ہے ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے. اتنی بڑی ڈیمانڈ, یعنی کہ آپ 5.5 لاکھ کی فوج ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 3,75,000 ہمیں دے دیں. دیکھیں اس میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ 1,66,000 اگر آپ کے پاس بلاک ہیں تو ایک آدمی ایک بلاک کے لیے آپ کو کافی ہونا چاہیے. پھر ایک
ایک فیز 2 فیزز کے اندر بھی آئی تھنک خورشید شاہ صاحب کی ایک پرپوزل تھی کہ آپ 2 فیزز میں سینسس کروا لیں. اس میں پھر آپ کو لوگ اور بھی کم چاہیے ہوں گے کیونکہ وہی والے لوگ نیکسٹ فیز میں چلے جائیں گے. تو یہ اس وقت جو ایشوز یہ ہیں آئی تھنک جو ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے حکومت کی کہ ہمیں اتنے زیادہ فوجی چاہیے, اس کے بغیر ہم یہ نہیں کروا سکیں گے. تو یہ تو امیڈیٹ فیوچر میں نظر ہی نہیں آ رہا. ہماری جنگ جو ہے وہ بھی کچھ سالوں تک تو اور جاری رہے گی. اتنی ساری فوج اس پرپس کے لیے نکالی نہیں جا سکتی. ایاز صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, حکومت مردم شماری کے نتائج سے خوف زدہ رہی, اتنے عرصے ڈیلے ہوا, 18 سال اس کے بعد اب ہو رہا ہے, یا کیا نظر آتا ہے کہ یہ کیوں اس کو تاخیر کا شکار نظر آئے؟ یہ ہمارا اور اتنی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے, یہ ہمارا ڈھیلا پن ہے. اچھا, مشکل ہوگی, پھر کرنا پڑے گا ایکسرسائز, چلو رہنے دے بعد میں دیکھ لیں گے, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. سینسسز پہلے جو ہیں ریگولر ہوا کرتے تھے, ہمیں پتا تھا آبادی ہماری کتنی بڑھ رہی ہے. اب 98 کہاں اور اب کہاں ہے, 18 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس سے ہم کر رہے ہیں. اب بھی یہ جو فوج کی بات جو ہے آڑے آ رہی ہے, آپ کو ہر جگہ ہر انیومریٹر کے اوپر ایک فوجی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو سکتا ہے, سیکیورٹی سپرویژن ہونی چاہیے, تو آپ ایسے کرتے ہیں کہ اضلاع میں, ایک ضلع میں یا کہیں ایک تھوڑی سی آپ فوجی دستہ وہاں کر دیتے ہیں کہ جہاں کہیں گڑبڑ ہو وہاں وہ جا سکے, ان کے اوپر وہ سپرویژن اور چیک رکھے. یہ فوج کا کام نہیں ہے. ہم نے کئی بار ایسے کیا. 97 میں جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے, ہر بات پہ کہتے تھے فوج کو بلا لیتے ہیں. گو سکولز کی انومریشن کرنی ہم فوج سے کہہ دیتے ہیں, تو فوجی آ کے جا رہے ہیں دیہاتوں میں اور کرنے, وابڈا کے میٹر بھی چیک وابڈا کے وہ میٹرز بعد میں چیک. انہوں نے کہا کہ ٹیک اوور ہم فوج کو بلا لیتے ہیں, سڑک بنانی ہے فوج کو کر دیتے ہیں. ان کا وہ نشہ تب بھی ٹھنڈا ہوا جب 99 میں آ کے فوج نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا آپ کام کرا رہے ہیں تو پھر ہم سارا کچھ ہی کر دیتے ہیں. جمہوریت کا اور مردم شماری کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ہم کہتے ہیں 1 مین 1 ووٹ, ایک آدمی ہوگا اس کا 1 ووٹ ہوگا. اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں آدمی کتنے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی عمریں کیا ہیں, اب آپ نے وسائل کی تقسیم کرنی ہے, صوبوں کو دینا ہے, صوبوں نے آگے وسائل کی تقسیم کرنی ہے, نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ لوکل باڈیز کو آپ نے پیسے دینے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اندازے سے ہو رہی ہیں, یعنی کہ آپ اندھیرے میں تیر مارے چلے جا رہے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ آپ کے پاس مرد کتنے ہیں, عورتیں کتنی ہیں. اچھا, پھر میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں. اب آپ سڑک بنا رہے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے ہوئے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کتنے لوگ وہ سڑک استعمال کریں گے. اربوں روپے کے یہ منصوبے ہیں. یعنی کہ ساری چیزیں ہیں, یہ جب تک آپ مردم شماری نہیں کروائیں گے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کتنے لوگوں کا اب پاور پلانٹ آپ نے مثلا کسی ایک علاقے پہ لگانا ہے, آپ $2.5 ارب کا قرضہ لے رہے ہیں رشیا سے, جس سے آپ نے LNG کی پائپ لائن بنانی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ شروع جہاں سے ہوگی وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں, جہاں پہ وہ لائن جا رہی ہے وہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں, ایاز صاحب کی بات سے متفق ہوں گے کہ یہ ڈھیلا پنتا حکومت کا اور کوئی اس میں سیاسی عنصر نہیں پایا جاتا, مطلب یہ کہیں خوف نہیں ہے کہ مخالف گروہ کی کوئی آبادی زیادہ ہوگی یا کچھ اس طرح؟ ایک سیاسی عنصر جو مجھے نظر آتا ہے, دیکھیے ہمارے ہاں ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ 272 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ ہوتا ہے, اور اس میں سے 190 سیٹیں جو ہیں وہ ابھی 1998 کے سینسس کے بیسس کے اوپر دیہی علاقوں کی ہیں, اور باقی 80 یا 82 جو بچتی ہیں وہ شہری علاقوں میں آتی ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو اربنائزیشن ہے, جو عمل ہے دیہی علاقوں سے لوگ موو ہو رہے ہیں شہری علاقوں میں, وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے تیزی سے وہ عمل تک چل رہا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ ادھر آ, تو اب جو آپ کو نیشنل اسمبلی کی ری سیٹنگ ہوگی, جو نیشنل اسمبلی کی نئی آپ تشکیل دیں گے, وہ سیٹیں شہروں میں زیادہ آ جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی آواز زیادہ سنی جائے گی, ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہو جائے گی. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ 1998 کے سینسس کے بیسس کے اوپر آپ کمپلیٹلی ایک غیر نمائندہ نیشنل اسمبلی الیکٹ کر کے لے آتے ہیں. آپ نے وہ وزن زیادہ دیا ہوا ہے دیہی علاقوں میں, جو دیہی علاقوں کو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں دیہی. تو یہ ایک انٹرسٹ ان سیاستدانوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں کہ یہ 1998 والا معاملہ رہے اور ہماری سیٹیں دیہی علاقوں میں زیادہ رہیں. ٹھیک ہے. ایاز صاحب, ابھی جو APC ہوئی ہے سندھ میں, قائم علی شاہ نے مردم شماری پہ جو بات کی, اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی. ایک تو یہ کہا کہ حکومت جو ڈیلے ٹیکٹس کر رہی ہے, مطلب ڈیلے نہ کرے, اس کو مارچ میں ہونے والے ہیں, اور وفاق جو ہے وہ صوبوں کے تحفظات اس حوالے سے دور کرے. تو کیا صوبوں کو شکایت ہو سکتی؟ نہیں, دیکھیے
जो पहली बात है कि मार्च में अगर पिछले साल फैसला हुआ था सेंसस होना चाहिए, मेरे ख्याल है किसी वजह से डिले नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कैरिड आउट। और जो सूबों के रिजर्वेशंस हैं बलूचिस्तान के हो सकते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रेफ्यूजी पॉपुलेशन है, वो पता नहीं इसमें ना शामिल हो जाए इसमें सेंसस में। कराची में ऐसे मसाइल हैं, कराची की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डेमोग्राफी है कराची की वो जो है बहुत हद तक जो है वो ग्रे एरियाज़ में आपको पता ही नहीं है कि कौन यहाँ पे क्या है, कौन यहाँ पे क्या है। मैंने लाहौर तक के शहर में डॉक्टर साहब ये सुना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ लाहौर में इतने आए हुए हैं, दाता दरबार के इर्द गिर्द हैं कि हमें पता ही नहीं है, वो रेगुलेटेड नहीं है, रजिस्टर्ड कहीं चीज़ें ये नहीं हैं। एक चीज़ आप याद रखें, ये सारे जो चुंचले हैं लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड, सेंसस करना, ये हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं है, ये अंग्रेज़ कराया करते थे, उनकी ये सारी थी। हमसे तो लैंड कंसोलिडेशन एक एग्रीकल्चर में टर्म है, जमाबंदी, आप कंसोलिडेट करते हैं लैंड डीड्स को। द लास्ट जमाबंदी जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट है वो 1940 में हुई थी, उसके बाद से नहीं। क्यों नहीं हुई? वक्त है जी, रहने दो ना, फिर देखेंगे। तो ये सेंसस का भी वक्त है जी, चलें ठीक है, काम चल रहा है ना, डंग टपाओ, आगे चलते हैं। डॉन ने एक एडिटोरियल लगाया शायद नाउ और नेवर। अगर आप अब मिस कर जाएंगे तो पता नहीं कितने साल बाद आप फिर करेंगे। इसका एक सब मैंने पाकिस्तान और इंडिया में फसल की कटाई के साथ भी एक ताल्लुक है। जो आइडियल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है वो मार्च और अप्रैल के दौरान खुलती है, और या फिर वो सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में खुलती है। इन दो पीरियड्स के दौरान इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सेंसस करवा सकते हैं। फिर वो फसल की कटाई की वजह से बाकी महीने जो हैं वो मुनासिब नहीं समझे जाते। अब अगर हम मार्च में नहीं करवाते, देखिए अगर मार्च में ये सेंसस हो जाता है तो इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो कहीं दिसंबर 2017 में जाके कंप्लीट होगी। ठीक है ना, तो फिर आपके पास 2018 में इलेक्शन आने वाला है। होना ये चाहिए कि नेक्स्ट इलेक्शंस जो हैं इस बेसिस पे होने चाहिए, इस सेंसस पे होने चाहिए। एक ये तो कानूनी रिक्वायरमेंट है, जो लास्ट सेंसस है उसी के बेसिस पे इलेक्शन हो, उस पे बेसिस हो। एक हमें कुछ थोड़ा पता तो चले कि हमारी आबादी कितनी बढ़ गई है। ये एक ऐसा डिजास्टर और टाइम बॉम्ब है जो हमारी आबादी का है। आप ये हमारे पास ये सामने मंसूबाबंदी नहीं हो पा रही उस इसका नहीं, हम इतने एक्सपोनेंशियली हमारी जो है वो आबादी बढ़ रही है। ये तो एक पॉपुलेशन बॉम्ब है। कुछ हमें पता तो चले कि इसके बारे में हमें करना कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की प्रायोरिटी या प्रोग्राम रियासत में इस वक्त है ही कोई नहीं। अच्छा, इस वक्त नादरा के पास 10 करोड़ पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड है और कहा यह जाता है कि हमारी आबादी शायद 20 करोड़ के करीब है। तो बाकी 10 करोड़ का हमें पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी जिन्स क्या है, उनकी उम्रें क्या हैं। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट जब आफत आ जाती कोई, उसके हवाले से भी सेंसस जो मरदमशुमारी है वो बड़ी ज़रूरी है कि किसी इलाके में सैलाब आता है या किसी इलाके में ज़लज़ला खुदा न खास्ता आ जाता है तो आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, मतलब आपने कितने वसाइल वहाँ पे डिप्लॉय करने हैं उन लोगों को बचाने के लिए। तो बेशुमार ज़रूरियात हैं रियासत के कारोबार को चलाने के लिए जो सेंसस के ऊपर डिपेंड करती। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि सेंसस नहीं हो रही, इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि सियासी और मौशी तौर पे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आपकी प्लानिंग नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है कि आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। अभी एक टारगेटेड सब्सिडी का बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर टर्म इस्तेमाल की जाती है कि आपने उन लोगों की मदद करनी है जो रियली डिजर्व करते हैं। जैसे अगर आपने बिजली की सब्सिडी, अगर आपके पास सेंसस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप किसको पैसे देना चाहते हैं, सब्सिडी कहाँ करना चाहते हैं। इसी तरह आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड, इतना बड़ा फंड चल रहा है, अगर आपको पता ही नहीं है कि गरीब कहाँ रहते हैं, पैसे किसको टारगेट करने हैं, तो ये सेंसस के बगैर तो आपकी सारी प्लानिंग जो है वो आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अंधेरे कमरे में तीर फेंक रहे हैं। तो सर ये जो रेफ्यूजीज हैं और जो मतलब गैर मुल्की बाशिंदे हैं, अभी उनके इनखला करने की भी बात की जा रही थी, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आप मर्दमशुमारी नहीं हो रही और वो सारा, जिस तरह आपने कहा कि नादरा ने 10 करोड़ आबादी की बात की जबकि 20 करोड़ से ज़्यादा हमारी, अभी तो हमें पता ही नहीं है रेफ्यूजीज कितने हैं, किस इलाके में हैं। आप ये अमल के थ्रू गुजरेंगे तो आपके सामने कुछ फिगर्स सामने आएंगी, कुछ रोशनी सामने आएगी। ये तो जिसका वो मर्जी होती है, गैस हम कर दी, कभी हम कहते हैं 2 मिलियन हैं, कभी हम कहते हैं 3 मिलियन हैं, बस ये ऐसे
चलता रहता है इससे। तो ये जब शुरू करते हैं सेंसस तो 200 से 250 घराने हाउस होल्ड से वो शुरू किया जाता है और उसके बाद वो 1.5 लाख जो हैं वो सेंसस पिछले दफ़ा 1.5 लाख, इस साल कह रहे हैं कि 1,66,000 सेंसस ब्लॉक बनाएंगे, कोई 8,000 शहर और 55,000 विलेजेस का सेंसस। ये सब 1998 की बातें हैं। अब ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी तेज़ी से बदल गई होंगी। और एक चीज़ और देखिए अयाज साहब कि जो अगर हम नए सेंसस के बेसिस के ऊपर नया इलेक्शन करवाते हैं तो जो शहरी बाशिंदे हैं, अगर वो वाकई में अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ गई है तो फिर जो शहरी मामलात हैं वो नेशनल असेंबली में आपको ज़्यादा उठने लगेंगे। और कहा यह जाता है कि शायद पीटीआई उससे कुछ तकवीर। बहरहाल अब जैसे आपने बोला कि नाउ और नेवर वाली बात है, ये डॉन ने नेवर बोला वाली बात है, तो यानी इसका मकसद ये हुआ नाज़रीन कि अब हुकूमत को जो है वो हर हाल में मर्दमशुमारी दुरुस्त और शफाफ तरीके से कराने की ज़रूरत है और मुल्क में जितनी भी ज़्यादा आबादी हो, जिस नस्ल से भी उसे तस्लीम किया जाए, क्योंकि इसी में कौमी मुफाद है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तफरी और शुगलबाजी की। तफरी जो है वो हर हुकूमत आवाम को मुहैया करती है, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से अब तफरी मुयसर करने में उसकी हुकूमत भी कुछ संजीदा नज़र नहीं आ रही। पतंगबाजी और कबूतरबाजी पे 2 माह की पाबंदी लगा दी गई है, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पतंगबाजी एक ऐसा शुगल है जो दुनिया के कई ममालिक में पाया जाता है और पाकिस्तान में पतंगबाजी न सिर्फ एक तफरी है बल्कि एक ये सकाफती त्यौहार के तौर पर भी मनाया जाता है। ख़ास तौर पे बसंत जो है वो बहार की अलामत भी समझा जाता है कि जब बहार आने वाली होती है तो जो आसमान है वो रंग बिरंगी पतंगों से जो है वो सजा हुआ होता है। डॉक्टर साहब, बचपन में पतंगबाजी की आपने? मैंने शाजिया बहुत की है और मैंने एक्चुअली अपने हाथों से वो डोर जो है वो भी खुद लगाई है, बिकॉज़ मैं फैसलाबाद में रहता था और वहाँ पे मोहल्ले के अंदर रहता था और पतंगबाजी बेशुमार होती थी। लेकिन ये अब जो तारों वाली मामला आ गया और जो केमिकल्स वाला मामला आ गया, ये हमारे ज़माने में नहीं होता था। अभी 3 इश्यूज़ जो पंजाब हुकूमत सोचती है कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो ये कह रही है कि खूनी तारें आ गई हैं और उसकी वजह से स्पेशली मोटरसाइकिलिस्ट बसंत के त्यौहार के दौरान मारे जाते हैं। फिर बहुत सारे ये इसके शहर जो हैं वो लाहौर, अमृतसर और कसूर एक ज़माने में ये तीनों बड़े सेंटर समझे जाते थे बसंत के हवाले से। लाहौर में कहा जाता है कि बेशुमार छतें ऐसी हैं जिनके इर्द गिर्द वो हिफाजती कोई इंतज़ाम नहीं है, बच्चे बेशुमार गिर के जो वो जहाँ बहक हो जाते हैं और फिर हवाई फायरिंग के दौरान भी हलाकतें हो जाती हैं। तो पंजाब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये खूनी तारों की वजह से ये बच्चे जो गिर जाते हैं हवाई फायरिंग की वजह से, लेकिन अगर पाबंदी ये लगाना बैन कर तो दिया जाए। जी, पाबंदी लगाना अयाज साहब तो कोई हल नहीं है ना। अगर मतलब आप पतंगबाजी पे लगा रहे हैं पाबंदी, आप जो केमिकल डोर है उस पे पाबंदी लगा दें, आप मोटरसाइकिल पे पाबंदी, अगर बसंत मनाई जा रही है कुछ उस पे पाबंदी, एक ग्राउंड प्रोवाइड कर दें कि भाई यहाँ आके जो है आप पतंगबाजी देखिए ना, करें। वो आसान काम है कि आप कहें कि पतंगबाजी और कबूतरबाजी जो है इतने अरसे के लिए बंद है और सख्त सजाएं मिलेंगी। ये एनफोर्स करना कि वो केमिकल वाली तार ना हो, ये ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए हुकूमत का तराती, हालांकि करना तो ये चाहिए। मुश्किल है या नामुमकिन है? नामुमकिन तो नहीं है। सब 1,80,000 पुलिस वाले हैं पूरे पंजाब, जहाँ पे 10 करोड़ की आबादी, जहाँ पे हम कुछ करना चाहें, हम अगर ऑरेंज ट्रेन बनवाना चाहते हैं और उस पे हमने लोगों के घर खाली करने हैं, कुछ और करना है, तो वो तो हम कर दिखाते हैं। फिर हमारे आड़े कोई रुकावट नहीं आती। जब वो हमारा वो जो कहते हैं ना, जब वो विल हो या नियत हो या ख्वाहिश और डिज़ायर हो, तब तो कोई चीज़ सामने नहीं आती। फिर तो कोई दीवार हो, किला हो, उसको हम मस्मार कर देंगे। ये जो है बारीकी का काम कि ये आप जाके कहाँ ये करेंगे, इसलिए वो सारे का सारा वो बैन कर देते हैं। अब वो जो केमिकल की वो जो डोर है, या तो होना कि वो गायब हो जाए, वो मौजूद है, वो दस्तयाब है, आप खरीदने चाहें आपको मिल जाएगी। ये जो बैन लगा हुआ ये वायलेट भी होता है, तो करना तो ये चाहिए कि आप उस पे करें।
اور وہ جو ہے ایک جو خاص دن جو ہوتا ہے 14 فروری جو بسنت کا جو دن ہوتا ہے اس دن آپ خاص اہتمام کریں، کیونکہ ہم نے آپ دیکھا ہے کہ ایک رنگ اور بہار اور اس کا جو سما تھا ہوتا تو صرف پاکستانی نہیں باہر دنیا جو ہے ان کے لیے بھی موقع ایک ہوتا تھا کہ ہم لاہور اور پنجاب اور پاکستان میں ان تہواروں میں ہم آئیں گے۔ آپ کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، ایک دفعہ لاہور میں پھنس گیا، پورے لاہور میں کوئی ہوٹل کا ایک کمرہ ڈاکٹر صاحب نہیں دستیاب تھا، کیا چھوٹا ہوٹل کیا بڑا ہوٹل، وہ یہ تھا۔ تو ہمیں کرنا تو وہ چاہیے، پر دیکھیے نا میں صرف ایک آپ کو ہٹ کے میں بات کروں، یہ جو ہمارا پلاسٹک شاپر نہیں ہے جس سے گندگی آدھی اس ملک میں ہوتی، ہم اس کا نہیں کچھ کر سکتے، ہم اس کا نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ کیمیکل کی ڈور جو ہے یہ ہم نے کہاں پہ ہم نے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ بندوق کسی انسان کو نہیں مارتی، انسان انسان کو مارتا ہے۔ تو یہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈور جو ہے یہ ریلی کسی انسان کا قتل نہیں کرتی، وہ تو جو انسان استعمال کر رہا ہے اور جو حکومت اس پہ انفورس کر کے اس کو بند نہیں کر سکتی۔ پنجاب میں اب یہ 2 ماہ کی پابندی لگائیں گے تو کیا وائلیشن نہیں ہوگی؟ اچھا دیکھیے، ایک تو اس کا ثقافتی پہلو ہے نا جو آپ نے کہا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، انہوں نے ثقافتی پہلو کے دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس قائم کرنا ہے۔ آپ نے ذکر کیا معاشی پہلو بھی اس کا ایک بہت بڑا ہے، اس میں ایک تو ٹورسٹ کا آپ نے ذکر کیا۔ ایاز صاحب، جب ٹورسٹ کسی شہر میں آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا ہوٹل بھی آکیوپائی کرتا ہے جو آپ نے کہا، پھر وہ آپ کے ریسٹورنٹس میں بھی کھانا کھاتا ہے، پھر وہ آپ کا ٹیکسیز بھی آپ سے استعمال کرتا ہے، تو اس شہر کی جو اکانومی ہے، جو ٹورزم بیسڈ اکانومی ہے، اگر ٹورزم کسی شہر میں آنا شروع ہو جائے تو اس کی اکانومی ایک دم پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کاٹیج انڈسٹری رہی ہے ایاز صاحب، اور اس میں خواتین خاص طور پہ جو گھر میں بیٹھ کے پتنگیں بناتی رہی ہیں وہ بہت ڈیپینڈنٹ رہی ہیں، ان کی انکم بڑھ جاتی ہے۔ یہ خواتین کی کاٹیج انڈسٹری کو اس نے بڑی بری طرح نقصان پہنچایا۔ اچھا ایاز صاحب، چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا، بیچارے کبوتروں پہ 2 ماہ پہلے 2 ماہ کے لیے پابندی، آپ کا 23 مارچ کو پریڈ ہونے والی ہے، اگر کوئی ایئر شو سے نقصان، اب اس کا جواز پیش کیا گیا کہ یہ کیونکہ ہوائی جہاز ہمارے وہ ریہرسل کریں گے تو یہ خطرہ ہے۔ اگر یہی بات تھی تو پھر کہتے کہ کبوتروں پہ پابندی 23 مارچ تک ہے اور 24 مارچ سے کبوتر بازی آپ پھر کر سکیں گے، ایسی بات نہیں ہے، 2 مہینے کا ہے۔ اور اگر آپ کبوتروں بیچاروں کو آپ وہ ٹھہرا رہے ہیں، مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو جو اسلام آباد میں آپ گندگی باہر پھینکتے ہیں اس کے اوپر جو چیلیں اڑتی ہیں، جہاں پہ آپ نے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈسپوزل کا سسٹم تو اسلام آباد میں ہے نہیں، آپ وہ کر دیتے ہیں اور آپ کو دور سے نظر آتا ہے کہ وہ ڈمپس اور لوکیشنز کہاں ہیں، کیونکہ وہاں پہ کائٹس اور وہ جو چیلیں ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو چیلیں تو کہیں کبوتروں سے زیادہ جہازوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ کیوں ایسے وہ کر دیتے ہیں۔ 23 مارچ کے چلیں کرنا ہی ہے، ان کی حفاظت جو ہے وہ مطلوب ہے، تو کہہ دیں بھائی 24 مارچ کے بعد جو ہے آپ کبوتر اڑا لیں۔ اور کبوتر اڑانا ہر ایک کوئی نہیں کرتا، تھوڑے سے شائقین ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے وہ گھروں کے اوپر چھتوں کے اوپر کبوتر رکھے ہوتے ہیں اور اڑاتے ہیں، اور آسمان میں تھوڑی ہوتی ہے رنگ۔ تو میری کم از کم اس طرح اگر ثقافتی تہوار پہ بین لگا دیا جائے گا تو پھر خوبصورتی تو ہماری ختم ہوتی جائے گی، وہ ثقافتی ملک کی خوبصورتی ہوتی۔ دیکھیے ہمارے ہاں ثقافت اور کیا ہے ہی بڑی محدود پیمانے پہ۔ ایک ہماری ایک ہے ہماری ثقافت کہ ہم ٹرکوں کو رنگ برنگ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، وہ ہم تھوڑا کرتے ہیں۔ ہم وہ جو فلم جو اب تو سنیما ہی نہیں رہ گئے جو پاکستانی ہیں، جب سنیما ہوا کرتے تو بڑے بڑے پوسٹر وہ لگا دیتے تھے جن میں خواتین کی تھوڑی سی وہ پوسٹرز۔ کئی دفعہ میں ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں جہاں پہ حکومت پنجاب فیصلہ کر رہی ہے کہ ان پوسٹرز کو ہٹا دیں، کہ وہ پتہ نہیں اس سے کیا اریانی اور فحاشی اور کیا موریلٹی پہ کیا ہوگا۔ تو یہ میرا خیال ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ دیکھنا چاہیے بسنت ایک تہوار ہے، کسی کو نہیں چاہیے کہ گردنیں کٹیں، اس پہ سختی سے آنا چاہیے۔ لا انفورسمنٹ کا اور کیا کام کیا ہے؟ ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہو گیا، عید ہو گیا، عید کی چاند رات جو ہو گئی،
जो हुल्लड़बाजी और बदतमीजी और वो मोटरसाइकिल के हिसाब Silence से को वो जो है जी। सड़कें बंद, वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हमारी रह नहीं लेकिन गई। एयाज साहब उसकी एक और वजह है, क्योंकि आप हुकूमत खुद जो है दूसरे वाले एवेन्यूज़ को बंद कर देती है, फिर जब इस किस्म के त्यौहार आते हैं तो हम लोग सब बाहर निकल आते हैं और फिर हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं। अगर आपको और एवेन्यूज़ भी मिले तो ऐसे नहीं तो फिर करेंगे। ऐसे वो नहीं होगा। एक मौका, अभी जैसे लाहौर में आपने पतंगबाजी तो बंद कर दी, तो जो ये मोटरसाइकिल पे क्या उसे डबल व्हीलिंग करते हैं। जी। डॉक्टर साहब मैंने देखा है लाहौर में, खुद मैं देख के गाड़ी में जा रहा होता हूँ और मोटरसाइकिल के करतब ऐसे होते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पे तो हम इन्फोर्स हम कर नहीं सकते लाहौर जैसे शहर में। तो हमें लॉ इन्फोर्समेंट को टाइट करना चाहिए। जी। जो है कानून की अमलदारी जो है उसको सख्त करना चाहिए। और ये जो शॉर्टकट्स जो हैं, ये जी। नहीं क्या है जी, बैन कर दीजिए। शॉर्टकट तो है ना हमारे पास ऑल कि जी। पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन भी शाजिया एक एग्जिस्ट करती है, जिसका मुझे पहले मालूम नहीं था। उनके साथ मिल बैठ के किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। जो आपने पैरामीटर्स बयान किए हैं कि आप 23 मार्च को या एक दिन को अलाउ कर दें और उसके बाद उसको बंद कर दें, यानी कि त्यौहार तो मनाने दें, टूरिस्ट तो आने दें अपने ठीक शहर है, में। ठीक है, लेकिन ये हल नहीं है अयाज साहब और डॉक्टर साहब कि हम जो है दहशतगर्दी के पेश नज़र जो है वो मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दें और हम इस हलाकतें जो कि पतंगबाजी से हो रही हैं इस पर हम बैन कर दें ताकि हलाकतें ना हो। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, पतंगबाजी के हवाले से जाते जाते कहूँगी कि ये बहुत ही सस्ती तफरी और बेज़रर सी तफरी थी आवाम के लिए, लेकिन इसको बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर देने चाहिए ताकि सकाफती रंग भी उजागर रहे और लोगों को तफरी में मुयसर है। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।